حضرت نے فرمایا کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، غالباً آج چاند جلدی سے تکل پہلی تاریخ ہو سکتی ہے، تو اگلے 10 تک تو 5-6 دن نکل جائیں گے. کیا کرنا چاہیے، ایک سوال آ رہی ہوتا، خاص طور پہ کیا چیز پہ توجہ دینا چاہیے. باتیں تو بہت ہوتی، عملی اعتبار سے کیا چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. یقیناً سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، یہ دنوں میں خصوصیت کے ساتھ. کیا بول کر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، امت محمدیہ میں، کیونکہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی ہمارے لیے. اللہ ہم کو مال دیا ہوگا، گھر دیا ہوگا، اولاد، یہ سب نعمتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ یہ کہ اللہ نے حضور کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. تو جتنا شکر کرے گا میں تو ربیع الاول میں کثرت سے جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا. اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر. یہ نیت سے بولنا کہ حضور کی امت میں پیدا فرمایا، نبیوں کے سردار کی امت میں. یہ ایک بات ہے. دوسری بات، جتنا ہو سکے ایسی کتابیں پڑھنا، ایسے بیانات پڑھنا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں، عظمت کے بارے میں. ہم کیا ہو گیا معلوم، خیر فتنوں کا دور ہے، کیا ہو سکتا. کوئی بھی موقع آتے جو ہے اچھے کام کرنے کے بجائے امت کیا ہو رہی، لڑائی جھگڑے میں پڑ جائے. ارے بھائی جان دو بھائی، ٹھیک ہے آپ نہیں کرنا چاہ رہے نقل کرو، آپ کرنا. خالی بحثوں میں جو ہے وقت گزر جائے، یہ کرنا نہیں کرنا، وہ بولتے ویسا. بھائی جو چیز طے ہے وہ تو کر سکتے ہیں نا. نہیں، درود شریف پڑھنے میں کسی کا اختلاف ہے، حضور کی محبت کے بارے میں، اہمیت کے بارے میں، حضور کی شان، ٹھیک ہے بحث کیوں کر، یہ جو چیز ہے وہ تو کرو نا. نہیں ربیع الاول منانا ہے، نہیں منانا ہے، ہم بولتے منائے، پھر ایک ویڈیو بھیج رہے، 2 ویڈیو بھیج رہے، یہ مصروفیت ہو جائے. کوئی کام ہو رہا کر رہا ہے، سمجھے بھائی وہی کام بحثوں سے کچھ ہونے والا نہیں. سب کو معلوم ہو گیا کیا ہے کیا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، ماننے والا مانتا، نہیں ماننے والے کو آپ کوئی بھی کر لو نہیں ماننے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہیں معلوم، سب کو معلوم ہے، ہر چیز موجود ہے. اب اللہ کی ہدایت ہے، اس کو چیز سمجھ میں آئی نہیں آئی، جو غلط ہے جو صحیح ہے، سب چیزیں بحثوں میں پڑھنے سے عوام کو تو کوئی تعلق نہیں ہے. عوام بحثوں میں پڑے گی تو خالی وقت کی بربادی ہے. اللہ کا شکر کرنا، ایسے بیانات سننا، ایسی کتابیں پڑھنا جس میں حضور کی شان و عظمت ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میں صاحب جو اصل میں ہمارے پروفیسر صاحب ہیں، وہ جا رہے ہیں تو ہم بولے تھے صاحب قرآن میں جو آیتیں حضور کی شان میں ہیں، ویسے سارا قرآن ہی حضور کی شان، حضور پہ نازل ہو، لیکن واضح طریقے سے جو آیتیں ہیں وہ جمع کیجیے. میں حضور کے روزے پہ جا کے پڑھتا ہوں، بولے تھے بول کے بھی 4-5 سال پہلے کی بات ہے انشاءاللہ. تو میں جمع کیا تھا الحمدللہ آیتوں کو، مطلب آیتیں تو بہت ہے، اس میں سے منتخب کر کے 43 آیتیں اردو ترجمہ انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ، تو سولہ سپنے والا ہے انشاءاللہ. تو مسجد میں بھی کہیں لگا آیتیں ہیں پوری حضور کی عظمت و شان، آپ پڑھتے جائیں اس میں اس میں کسی کا اختلاف ہو سکتا. روزانہ پڑھو آیتیں، آپ کا ایمان مضبوط ہو. ماشاءاللہ کیا حضور کی شان ہے، جب اللہ کیسا بولے حضور کے مقامات کے بارے میں. تو 40 آیتیں بول کے جمع کیے تھے، 40 سے اور 44-45 آیتیں میرے سسٹم میں بھی موجود ہے، اس کو ڈیزائننگ کے لیے گئی بھی ہے انشاءاللہ آدھے. تو ایسی چیزیں یا ایسی حدیثیں ہیں، سمجھیں ایسی اللہ کا فضل ہے. 40 حدیثیں بھی ہے میرے حضور کی شان صحت سکتا سے، حضور کی عظمت و شان میں جو چیزیں ہے. تو یہ کام کرنے کا ہے، بحثوں سے کچھ ہونے والا نہیں. تیسرا کام جو کوشش کرنا خصوصیت کے ساتھ، یہ 12 دن باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرنا، کیونکہ حضور جو ہے طبیعت ناساز ہونے کے باوجود بھی، ادھر حضرت علی ہیں، حضرت ابن ان کو کھاندے پہ حضور جو ہے ہاتھ ڈال کے مسجد کو تشریف لاتے. مسجد میں نماز پڑھنا، باجماعت پڑھنے کی کوشش کرنا، اور بہتر ہے کہ پہلی تکبیر کے ساتھ. 3 کام ہو گئے. چوتھا کام اس پہ توجہ رکھنا ہے، آپ کو کوشش کرنا، اللہ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہر کام سنت کے مطابق کرنا. توجہ رکھنا، اٹھے سوچا کیا کرنا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، اٹھنے کے بعد سوچ اس کے لحاظ سے کرنا.
سوتے وقت کی سنتیں، کھاتے وقت کی سنتیں، ہر چیز میں سنت کو پیش نظر رکھنا، کیونکہ حضور کی اتباع اس سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی. اور حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے، آپ فرمائیں ایک جگہ، آپ فرمائیں کہ بابا لوگ جو ہے حضور کو خواب میں دیکھنے کی آرزو کرتے ہیں، یقیناً ہر امت کی خواہش ہے، لوگ حضور کو خواب میں دیکھنے کی آرزو کرتے ہیں. حضرت فرمائیں کہ حضور کی سنتوں پہ چلنا، حضور کی کامل اتباع کرنا، ہر چیز میں حضور کی سنت کو تلاش کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھنا ہے، اور بیداری میں دیکھنا خواب میں دیکھنے سے افضل ہے. یہ چلو 5 مقام ہیں کثرت سے درود شریف پڑھنا، اوکے، دوسرے وظائف کم کر کے درود کی کثرت کرنا یہ دنوں میں، کیونکہ درود شریف یہ حضور سے قریب کرنے کا سب سے مضبوط وسیلہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھے. آپ اکیلے درود پڑھو، درود کے دستر میں شامل ہو، دلائل الخیرات پڑھو، خود پڑھو، بچوں کو لو، درود شریف درود شریف درود شریف، اسی کا بھی کثرت سے ہونا چاہیے یہ دنوں میں. اس کے علاوہ جیسا کہ حضرت فرما رہے تھے ماشاء اللہ انتظامی کمیٹی کی طرف سے پروگرام بھی مغرب کے بعد رکھے جاتے ہیں، تو اس میں بھی شرکت کیجیے، علماء کے بیانات سنیں گے تو دل میں بیداری رہتی، سنتے رہیں گے تو پھر تازگی رہتی، تو پھر کٹ جاتے ہیں، رفتہ رفتہ انسان دور ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو غنیمت جاننا ہے تو اچھی طریقے سے گزارنا. اور آخری بات کہ نیک کام کرنے سے زیادہ اہمیت برائی سے بچنے کی ہے. برائی بھی کریں گے، درود بھی پڑھیں گے، برائی نہ کرنا اس کی زیادہ اہمیت ہے. آپ ایک وقت کے لیے نیک کام نہیں کرتے ہوں گے چل جاتے، برائی نہیں کرنا، گناہ کا کام نہیں کرنا، ہمارے کام نہیں کرنا، یہ توجہ رہنا کہ میرے سے کچھ غلط کام نہیں ہو، میری زبان سے کچھ جھوٹ نہیں نکلنا، غیبت نہیں ہونا، گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا. اس طرح سے گزاریں گے آپ تو انشاءاللہ حضور کی خوشی بھی ملے گی، اللہ کی رضا بھی ہم کو حاصل ہوگی. اللہ سے یہی دعا ہے کہ یا رب العالمین اس طرح تو نے اپنے فضل سے ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہمارا خاتمہ بھی اسی پر ختم فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، اور ہمیں ماہ ربیع الاول کی برکتوں اور رحمتوں سے سرفراز فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.